السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامک اوشین کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو روحانی علوم، دینی اور دنیاوی مسائل اور ان کا حل اور اسلامک ہسٹری سے متعلق نت نئی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ رحمان مذنب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو متوسطہ طبقے کے ایک شخص طالع مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزار رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ طالع مند نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاودانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ طالع مند کے دو بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم الدین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم الدین اچھا پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم الدین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم الدین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے مخیر طبع اور متواضع لوگ ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم الدین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ طالع مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طالع مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ طالع مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طالع مند تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ طالع مند نے کہا کہ میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے، اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ روشن خان اور طالع مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طالع مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالع مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم الدین نے ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی۔ تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم
الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم الدین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم الدین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم الدین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم الدین مسکرا دیے۔ غازی علم الدین کے والد گرامی طالع من نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی لاش میو ہاسپٹل بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے اخبارات کے ضمیمے فروخت ہوتے رہے، ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم الدین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلتا رہا، ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فیل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری میں قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم الدین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات مجذب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ یہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین کا وزن 22 مئی 1929 کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کا تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاوداں پا گئے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلا ہی کردے رہے تھے، ترکھاں دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے، ترکھاں کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم الدین کو لاہور میں چوبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی رقمطراز ہیں۔ غازی علم الدین کا مقصوم دیکھیے، نہ چلہ کیا، نہ مجاہدہ، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقشہ کھینچا، نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا رستہ دیکھا، نہ کنز و قدوری کھول کر دیکھی، نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب البحر کا ورد کیا، نہ اسم اعظم وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے خم و پیچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معانی سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ و منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے بھرے، نہ تبلیغ گشت کیا، نہ کبھی شیخی بگاری، نہ کبھی شوخی دکھائی۔ اسے پاک بازی کا ضبط نہیں،
محبوب حجازی سے ربط تھا، وہ تسبیح بدست نہیں مست میں الست تھا، وہ مسند آرا نہیں فقیر سر راہ تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کر زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، تقریر و تحریر کے ہم ہمیں ہوں گے، واضح نصیحت کے غلغلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تن تنے ہوں گے۔ لیکن خاتم رسول کو اسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا، کسی امام ادب و انشا، کسی خطیب شعلہ نو اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم وہ نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ کلاه و دستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی عاشق رسول غازی علم الدین شہید کا واقعہ۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔